نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان ربكم الله الذي خلق السماوات والارض في 6 ايام ثم استوى على العرش يدبر الامر ما من شفيع الا من بعد اذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه افلا تذکرون۔ بے شک تمہارا رب اللہ ہے کہ جس نے آسمان اور زمین 6 دن میں بنائے، پھر عرش پر استوا فرمایا جیسا اس کی شان کے لائق ہے۔ وہ کام کی تدبیر فرماتا ہے، اس کی اجازت کے بعد ہی کوئی سفارشی ہو سکتا ہے۔ یہ اللہ تمہارا رب ہے تو تم اس کی عبادت کرو، تو کیا تم سمجھتے نہیں؟ اس سے پہلی والی آیت میں اللہ رب العالمین نے وحی، بعثت اور رسالت پر کفار کو جو تعجب انہوں نے کیا تھا، اس کو اللہ رب العالمین نے اس سے پہلی والی آیت میں بیان فرمایا تھا۔ اور اس آیت میں ان کو جو تعجب تھا تو اس کو اس طرح اللہ رب العالمین نے زائل فرمایا کہ ساری مخلوق کو پیدا فرمانے والی ذات، اور فرمایا کہ ان کی طرف ایک رسول کا بھیجنا جو انہیں نیک اعمال پر فرمایا کہ ثواب کی بشارت دے اور انہیں برے اعمال پر عذاب سے ڈرائے، کوئی بعید نہیں، کیونکہ اس جہاں کو پیدا کرنے والا وہ اللہ رب العالمین ہے، اور وہ ایک ہے، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے، اور اس کے احکام جو ہیں وہ نافذ ہیں۔ اس کی دلیل پھر کیا دی؟ اس کی دلیل یہ تھی کہ اس نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا، اور وہی اس کائنات کے پورے نظام کو چلا رہا ہے، اور وہی رب العالمین جو ہے وہ ثواب دینے والا اور عذاب دینے والا ہے، کیونکہ اس نے اس دنیا کی زندگی کے بعد سب نے اس دنیا میں رہ کر اس کی طرف لوٹ جانا ہے، اور پہلے برزخ کی زندگی ہے اور اس کے بعد آخرت کے معاملات ہوں گے۔ اور اسی لیے پھر اسی آیت میں فرمایا کہ جب اس نے دلیل دے دی تو فرمایا کہ تمہیں چاہیے کہ تمام مخلوق کو یہ چاہیے کہ وہ اس کی عبادت کرے۔ آسمانوں اور زمینوں کو فرمایا کہ اس نے 6 دن میں پیدا فرمایا۔ کیوں پیدا فرمایا؟ یہ پیچھے میں آپ کی پوری اس کی ایک حکمت بتا چکا تھا۔ یہ اللہ رب العالمین نے آگے اسی آیت میں فرمایا کہ ما من شفیع الا من بعد اذنی، کہ اس کی اجازت کے بعد ہی کوئی سفارشی ہو سکتا ہے۔ تو یہاں پر ان بت پرستوں کا اللہ رب العالمین نے رد کیا کہ وہ ایک تو بتوں کی پوجا کرتے تھے۔ عبادت کس کی کرنی چاہیے؟ پہلے بتا دیا کہ اس رب کی کرنی چاہیے، اور دوسرا پھر اس بت کو یہ سمجھتے تھے کہ چلو عبادت اللہ کی، لیکن یہ بت کل قیامت کے دن ہمارے سفارشی ہوں گے۔ تو اللہ رب العالمین نے ان کا رد کر دیا اور فرمایا کہ اس کی اجازت کے بعد ہی کوئی سفارشی ہو سکتا ہے، اور شفاعت ہوگی قیامت کے دن، لیکن کون کرے گا؟ تو جس کو اجازت رب العالمین کی طرف سے ملے گی۔ اور وہ کون ہیں؟ تو فرمایا کہ وہ اس کے مقبول بندے، وہ صالحین بندے ہیں۔ بے شمار احادیث مبارکہ میں ہمیں یہ ملتا ہے کہ قیامت کے دن انبیاء کرام، اولیاء کرام اور صالحین لوگ، اور وہ لوگ کہ جنہوں نے دنیا میں ایک دوسرے کے کام پہ آئے، لیکن قیامت کے دن وہ جنتی ہوں گے، تو وہ جہنمیوں کی کیسے سفارش کریں گے؟ حدیث پاک سماعت کیجئے۔ میں آپ کے سامنے 2-3 حدیث مبارکہ رکھتا ہوں۔ پہلی حدیث پاک، یہ حدیث پاک ترمذی شریف میں ہے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں قیامت کے دن انبیاء کرام کا امام، خطیب اور شفیع ہوں گا، اور اس پر مجھے فخر نہیں۔ یعنی حضور قیامت کے دن سب انبیاء کے بھی امام اللہ رب العالمین آپ کو بنائے گا، اور حضور ہی خطاب کریں گے، اور حضور ہی شفاعت کرنے والے ہوں گے۔ میرے آقا فرماتے ہیں مجھے اس پر فخر نہیں۔ دوسری حدیث پاک میں ایک جو اللہ کی راہ میں اپنی جان کو دے دیتا ہے، کہ جو شہید ہوتا ہے اس کی بھی سفارش اللہ
قبول فرمائے گا اور وہ اپنے رشتہ داروں کی کیسی شفاعت کرے گا۔ مجاہد فی سبیل اللہ کا مرتبہ کیا ہے اس حدیث پاک سے سمجھیے کہ جو میدان جہاد میں جاتے ہیں ان کی بھی کیا شان ہے۔ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا شہید کی شفاعت اس کے 70 قریبی رشتہ داروں کے بارے میں ہوگی، یعنی شہید جو ہے کل قیامت کے دن اسے بھی شفاعت کا مرتبہ اللہ دے گا اور وہ 70 لوگوں کی شفاعت کرے گا کہ جو اس کے رشتہ دار ہوں گے، اور کہا کہ اس کی سفارش مقبول ہوگی۔ اب آئیے وہ لوگ کہ جنہوں نے دنیا میں ایک دوسرے کے کام آتے ہیں، تو یہ معمولی نہ سمجھیے گا، کسی کو پانی پلانا بھی اور کسی کی مدد کر دینا یہ بھی قیامت کے دن کتنا بڑا اس کو اجر ملے گا۔ یہ حدیث پاک جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں یہ ابن ماجہ کی ہے، اور اس کے بعد والی مسند ابو یعلا میں حدیث پاک موجود ہے۔ ابن ماجہ میں یہ حدیث پاک کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن لوگ صفیں باندھے ہوئے ہوں گے، اس وقت ایک جہنمی ایک جنتی کے پاس سے گزرے گا تو اس سے کہے گا کیا آپ کو یاد نہیں آپ نے ایک دن مجھ سے پانی مانگا تھا تو میں نے آپ کو پانی پلایا تھا۔ اتنی سی بات پر وہ جنتی جو ہوگا اس جہنمی کی شفاعت کر دے گا۔ تو دیکھیے پانی پلانا، اور قیامت کے دن وہ جہنمی کیونکہ بچنا چاہے گا تو وہ جنتی کو پہچان لے گا کہ میں نے دنیا میں اس کے ساتھ بھلائی کی تھی، ہو سکتا ہے کہ اللہ اس کی شفاعت میرے حق میں قبول کر لے۔ میرے آقا فرماتے ہیں کہ وہ اتنی سی بات پر بھی وہ جنتی اس کی شفاعت کرے گا۔ اسی حدیث پاک میں ہے کہ ایک جہنمی دوسرے جنتی کے پاس سے گزرے گا تو کہے گا کیا آپ کو یاد نہیں کہ ایک دن میں نے آپ کو وضو کے لیے پانی دیا تھا، اتنے پر وہ اس کا شفیع ہو جائے گا۔ اور اسی طرح میرے آقا فرماتے ہیں ایک اور ہوگا، وہ کہے گا آپ کو یاد نہیں کہ فلاں دن آپ نے مجھے فلاں کام کے لیے بھیجا تھا تو میں چلا گیا تھا۔ اس قدر میرے آقا فرماتے ہیں یہ اس کی شفاعت کرے گا۔ تو یہ دنیا میں جو ہم معمولی کام سمجھتے ہیں کسی کے کام نہ آنا، اگر کسی کو وضو کے لیے پانی چاہیے ہو تو ہم پانی نہ دیں، اور کسی کو کوئی جیسے کہ ہمارے مزاج بدل جاتے ہیں کہ ان کو مانگنے کی عادت ہوتی ہے تو بعض لوگ پڑوسیوں سے بھی تنگ آ جاتے ہیں، لیکن ہمیں دینے والا ہونا چاہیے نہ کہ کسی سے تنگ ہو۔ کیا پتہ کوئی ایک نیکی قیامت کے دن ہمارے کام آ جائے اور ہماری بخشش کا ذریعہ بن جائے۔ ایک اور حدیث پاک مسند ابو یعلا میں کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ایک جنتی شخص فرمایا جھانک کر جہنمیوں کی طرف دیکھے گا تو وہ جو جہنم میں ہوں گے جہنمی وہ دیکھ لے گا اس جنتی کو تو کہے گا اس کو کہ میں وہ ہوں کہ آپ ایک دن میری طرف سے گزرے تھے اور مجھ سے پانی مانگا تھا، میں نے آپ کو پلا دیا تھا۔ وہ جہنمی کہے گا اس کے صلے میں آپ اپنے رب کے حضور میری شفاعت کیجئے، تو پھر وہ اللہ کے ظاہروں میں سے اس کے حضور اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا اور اس جہنمی کا پورا حال اللہ کی بارگاہ میں رکھے گا کہ وہ جہنمی مجھ سے یہ کہہ رہا ہے کہ مالک میں شفاعت کر دو، اور اللہ فرمائے گا کہ یا اللہ تو اس کی شفاعت اس کے حق میں میری شفاعت کو قبول کر لے۔ اللہ رب العالمین اس کے حق میں اس کی شفاعت کو قبول فرمائے گا۔ ہم بھی اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں اپنے مقبول بندوں کی شفاعت کا حصہ عطا فرمائے۔ آگے ارشاد فرمایا الیہ مرجعکم جمیعا وعد اللہ حقا انہ یبدأ الخلق ثم یعیدہ لیجزی الذین آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط والذین کفروا لهم شراب من حمیم وعذاب علیم بما كانوا یکفرون۔ اسی کی طرف تم سب کو لوٹنا ہے، یہ اللہ کا سچا وعدہ ہے۔ بے شک وہ پہلی بار بھی پیدا کرتا ہے پھر فنا کرنے کے بعد دوبارہ بنائے گا تاکہ ایمان لانے والوں اور اچھے عمل کرنے والوں کو انصاف کے ساتھ بدلہ دے، اور کافروں کے لیے ان کے کفر کی وجہ سے شدید گرم پانی کا مشروب اور دردناک عذاب ہے۔ اس آیت میں اللہ رب العالمین نے حشر، نشر اور لوٹنے کی جگہ
اور منکرین کا اس آیت میں رد کیا، اور اس پر نہایت لطیف پیرائے میں اللہ نے ایک دلیل قائم فرمائی اس آیت میں، اور وہ یہ فرمائی کہ وہ رب کون ہے کہ وہ پہلی بار زندگی دیتا ہے اور تمہارے جو اعضاء مرکبہ کو وہ پیدا کرتا ہے، پھر ترکیب دیتا ہے، تو موت کے ساتھ پھر تمہیں موت دیتا ہے، یعنی زندگی سب کچھ دے دی تمہیں، پھر موت بھی دیتا ہے، تو موت دینے کے بعد پھر تمہارے اعضاء جب قبر میں جاتے ہیں تو وہ منتشر ہو جاتے ہیں، یعنی وہ گل جاتے ہیں، وہ ختم ہو جاتے ہیں۔ فرمایا پھر وہ رب فرمایا ان کو ترکیب دینا اور بنے ہوئے انسان کو فنا ہو جانے کے بعد دوبارہ بنا دینا، اور وہی جان جو اس کے بدن سے تعلق رکھتی تھی۔ یہاں پر ان ہندوؤں کا بھی رد ہے کہ جو یہ کہتے ہیں کہ روح لوٹ کر کسی اور کے بدن میں آ جاتی ہے، روح جس کی ہوتی ہے، جس کے بدن کی ہوتی ہے، وہ اسی کے بدن میں آتی ہے، وہ کسی اور کے بدن میں نہیں جاتی۔ تو فرمایا وہی جان جو اس بدن سے تعلق رکھتی تھی، اس کو اس بدن کی درستگی کے بعد پھر اسی بدن سے متعلق کر دینا اس رب کی قدرت سے کیا بعید ہے۔ اور اس دوبارہ پیدا کرنے کا مقصود جزائے اعمال، یعنی فرما برداروں کو ثواب دینا ہے اور گناہ کاروں کو عذاب دینا ہے۔ تو یہاں سے پتہ چلا کہ انسان زندگی کی حقیقت کو سمجھ لے کہ میں زندگی میں آنا بھی کوئی مقصد ہے، اور زندگی کے بعد بھی مجھے سب کچھ یعنی حساب کتاب دینا ہے۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ کسی کو شیر بھی کھا جائے، اگر وہ شیر کے بھی پیٹ میں چلا گیا اور زمین کے وہ اس کو دفنانے کے بعد اس کے باڈی کے ذرہ ذرہ بھی ہو گیا، لیکن اللہ اس کو دوبارہ وہ کر کے یعنی اس کی دوبارہ تخلیق کر کے اس کو پیدا کرے گا۔ اور یہاں مقصد بتا دیا کہ دوبارہ جب آخرت میں کیوں اللہ دوبارہ بنائے گا، تو فرما دیا کہ فرما برداروں کو ثواب دینے کے لیے اور گناہ گاروں کو عذاب دینے کے لیے۔ اور ایک لفظ اس میں آیا کہ بالقسط، انصاف کے ساتھ۔ تو اس سے مراد کیا ہے؟ تو اس سے مراد علماء کہتے ہیں کہ نیکوں کے ثواب میں کمی نہیں کی جائے گی، یا اس سے مراد یہ ہے کہ وہ نیک لوگ جنہوں نے نیکیاں کی دنیا میں انہوں نے اپنے ساتھ انصاف کیا، یعنی انہوں نے اپنے آپ کے ساتھ انصاف کیا۔ کیسے انصاف کیا؟ ان کے رب نے جن باتوں کا انہیں حکم دیا تھا اس باتوں پر انہوں نے عمل کیا، اور ان کے رب نے جن باتوں سے اسے روکا تھا ان باتوں سے وہ رکا رہا۔ تو یہ بات اس میں بتائی گئی، اور اسی میں ان کافروں کے لیے بھی بتا دیا کہ کافروں کے لیے شدید گرم پانی کا مشروب ہے، اور اس میں جہنمیوں میں جو کافر ہوں گے ان کو کون سا پانی پلایا جائے گا۔ یہ حدیث پاک سنیے، اللہ ہمیں محفوظ فرمائے جہنم کے عذاب سے۔ اس آیت کی تشریح حدیث پاک سے ہوتی ہے، اس آیت کے جز کی حدیث پاک ترمذی شریف کی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، شدید گرم پانی ان جہنمیوں کے سر پر ڈالا جائے گا تو وہ سرائیت کرتے ہوئے ان کے پیٹ تک پہنچ جائے گا، اور جو پیٹ میں جو کچھ ہے اسے کاٹ کر اسے قدموں سے نکل جائے گا، اور یہی سحر یعنی گل جانا ہے، اور یہ ایک بار نہیں ہوگا، کہا کہ اسی طرح بار بار کیا جائے گا۔ ہماری چیخیں نکل جائیں اگر گرم پانی دنیا کا اگر ہمارے سر کے اوپر ڈال دیا جائے تو کیا چیخ نکل جاتی ہے، لیکن وہ کھولتا ہوا پانی جہنمیوں کے سروں پر ڈالا جائے گا کہ وہ پیٹ تک آئے گا، پیٹ میں جو کچھ ہے اسے کاٹ کر وہ پاؤں سے نکال دے گا، اور یہ بار بار عذاب ہوگا۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو قرآن ہمیں بھی پیغام دے رہا ہے، اسی لیے کہا گیا جہنم سے اللہ کی پناہ مانگو، اور یہ ہمیں بہت بڑا پیغام دے رہی ہے۔ ایک آیت بیان کر کے میں اپنی گفتگو مکمل کرتا ہوں۔ هو الذی جعل الشمس ضیاء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنین والحساب ما خلق اللہ ذلك الا بالحق یفصل الآیات لقوم یعلمون۔ وہی ہے جس نے سورج کو روشنی اور چاند کو نور بنایا، اور چاند کے لیے منزلیں مقرر کر دی تاکہ تم سالوں کی گنتی اور حساب جان لو، اور اللہ نے یہ سب حق کے ساتھ پیدا فرمایا۔ وہ علم والوں کے لیے تفصیل سے نشانیاں بیان کرتا ہے۔ یہاں پر ضیاء کا لفظ آیا، یہ ضیاء کیا ہوتی ہے؟ علماء نے کہا ضیاء سے مراد یہ ذاتی روشنی ہے، اور نور سے مراد
دوسرے سے حاصل کی ہوئی روشنی ہے۔ جب اس روشنی کا تعلق سورج سے ہو تو فرمایا اسے ضیاء، اور چاند سے ہو تو اسے نور کہتے ہیں۔ اور اس آیت میں اللہ نے فرمایا کہ چاند کے لیے ہم نے منزلیں مقرر کر دی۔ یاد رکھیے کہ چاند کی 28 منزلیں ہیں اور یہ 12 برجوں میں تقسیم ہے، اور ہر برج 1/3 یعنی اس کی 2 منزلیں ہیں۔ اور فرمایا چاند ہر رات ایک منزل میں رہتا ہے، اور مہینہ اگر 30 دن کا ہو تو فرمایا کہ 2 راتیں چاند چھپا رہتا ہے، نظر ہی نہیں آتا، اور اگر مہینہ 29 کا ہو تو ایک مہینے میں ایک دن ایسا آتا ہے، ایسی رات آتی ہے کہ جس میں چاند بالکل نظر نہیں آتا۔ تو قرآن نے یہ منزلیں کیوں مقرر کی؟ تو اس کی حکمت علماء نے لکھی، تاکہ یہ حکمت بھی قرآن نے بتا دی تاکہ تمہارے لیے سالوں کی گنتی کرنا، مہینوں کا، دنوں کا اور ساعتوں کا حساب تم جان لو، اور یہ سمجھ لو کہ اللہ کا یہ جو پورا نظام جو اس نے بنایا ہے وہ بیکار اور عبث اس نے نہیں بنایا، بلکہ قرآن کہتا ہے اس نے کائنات کا جو نظام بنایا ہے وہ حق کے ساتھ بنایا ہے کہ اس سے اس کی قدرت کو پہچانو، اور اس کی وحدانیت کی سب سے بڑی دلیل اس سے پتہ چلتی ہے۔ اور اللہ علم والوں کے لیے تفصیل سے نشانیاں بیان کرتا ہے تاکہ وہ ان میں غور و فکر کریں۔ اس سے علماء کہتے ہیں اس آیت سے یہ معلوم ہوا کہ اگر کوئی علم ریاضی، علم فلکیات اور علم حیت یہ بڑے مفید علم ہے اور ان سے اللہ کی قدرت معلوم ہوتی ہے، اگر کوئی حسن نیت کے ساتھ یہ سیکھتا ہے تو اسے ثواب بھی ملے گا اور اسے اپنے رب کی قدرت کے نظارے بھی پتہ چلیں گے، اور پھر اس کی زبان پر یہ آئے گا کہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کہ اے جن و انس تم اپنے رب کی کس کس نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ اس رب نے جو بنایا بڑا خوبصورت بنایا، بندہ اس سے اللہ کی محبت کی طرف اور اس میں بہت کچھ انسان کو اس رب سے لگاؤ، اس کا تعلق مضبوط ہو جاتا ہے۔ لیکن مادی دنیا کی طرف ہمارا آج اتنا وہ رجحان بڑھتا چلا جا رہا ہے کہ ہمارا سیکھنا، اور بس سیکھنا بھی اس لیے ہوتا ہے کہ بس سیکھ کر ہم نوکری ہمیں اچھی مل جائے یا کسی اعلیٰ منصب پر چلے جائیں۔ آج ہم نے علم کو یہی بنیاد بنا دیا، آج ہم نے ان چیزوں سے، اور قرآن ہمیں یہ دعوت دیتا ہے کہ ان چیزوں سے تمہیں رب کی قدرت کے نظارے پتہ چلیں۔ یہ تو دنیا میں جس کا جو مقدر ہے وہ اسے مل کر رہے گا، اور یہ دنیا کی عارضی زندگی ہے، ورنہ کب پتہ نہیں یہ سانس رک جائے اور اس دنیا سے چلا جائے، سب دھرا کا دھرا رہ جائے گا۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو غور و فکر کی توفیق عطا فرمائے، اور قرآن حکیم سے اپنا رشتہ مضبوط کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ یا اللہ پاک جو کچھ ہم نے سنایا اس میں کوئی غلطی کوتاہی ہو معاف فرما، نماز عشاء ادا کرنا، درود پاک پڑھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اے اللہ ہمیں اخلاص کی دولت عطا فرما، ریاکاری سے، غرور و تکبر سے، بد اخلاقیوں سے، بد اعمالیوں سے ہمیں محفوظ فرما، ہماری بے حساب مغفرت فرما، ہمارے والدین کی مغفرت فرما، میرے آقا کی تمام امت کی مغفرت فرما۔ ہمارے جو نمازی ہیں آج ان کی اہلیہ کا بھی سویم ہے، اللہ ان کی اہلیہ کی بے حساب مغفرت فرما، انہیں اپنی جوار رحمت میں جگہ عطا فرما، ان کی قبر پر کروڑوں ارب و خرب و رحمت اور رضوان کی بارش فرما۔ اے اللہ ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرما، موت کے وقت اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرما، موت کے وقت ہم سب کو کلمہ طیبہ پڑھتے ہوئے یا اللہ تیرے محبوب کا ذکر کرتے ہوئے، تیرا ذکر کرتے ہوئے یا اللہ ہمیں شہادت کی موت نصیب فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔